الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 71 سے 74 تک آج پڑھیں گے۔ فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا۔ فَانْطَلَقَ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دونوں چل پڑے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا راکبا اور جب دونوں سوار ہو گئے، فی السفینۃ اس کشتی میں، خرقہا اس بندے نے اس کا ایک تختہ چیر دیا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرقتہا، تو آپ نے اس لیے چیر دیا ہے لتغرق اہلہا کہ یہ کشتی میں بیٹھنے والے سارے غرق ہو جائیں۔ یہ پہلا جو ہے سوال موسیٰ علیہ السلام نے جب وعدہ کیا تھا کہ میں بولوں گا نہیں، تو انہوں نے اس وقت تختہ ایک کھینچ دیا اس میں سے کشتی میں سے خضر علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا کہ تو اس لیے تختہ نکال دیا کہ سارے ڈوب جائیں۔ لقد جئت شیئا امرا، بے شک تم نے بڑی ہی خلاف شریعت بات کی ہے یا ناپسندیدہ بات کی ہے۔ قالا، تو انہوں نے کہا علم اقول کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ کو، انک لن تستطیع معی صبرا، کیا آپ میرے ساتھ جو ہے صبر نہیں کر سکیں گے۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی، اب آپ اس پر مجھے میری گرفت نہ کیجیے، بما نسیت جو میں بھول گیا ہوں، ولا ترہقنی اور آپ مجھے من امری اسرا، تو اب مجھ پر جو ہے آپ میرے کام میں مشکل نہ ڈالو، میرے کام میں اسرا مشکل۔ فانطلقا، تو پھر وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا لقیا غلاما، جب وہ ملے سفر میں ایک بچے کو، فقاتلہ، تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اقتلتا، کیا تو نے قتل کیا نفسا، ایک نفس کو، زکیۃً ایک بچے کو، بغیر نفس، بغیر کسی قصاص کے یا بغیر کسی دلیل کے آپ نے اس کو قتل کر دیا جوان جان کو۔ لقد جئت شیئا نکرا، تو قتل کر بے شک تم نے بہت ہی بری بات کی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی کہ تم نے ایک ناجائز کام کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے اور وہ صاحب طریقت تھے خضر علیہ السلام، تو ان کے اندر پہلے یہی باتیں ہوئی تھی کہ بھئی آپ نے کوئی میرے سے بات پوچھنی نہیں ہے، جو مرضی میں کروں، تو لیکن یہ ایک شریعت والا جو ہے نبی، وہ اس کے سامنے جب شریعت سے کوئی ہٹ کر بات ہوگی تو وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ تو وہ خضر علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ ہو اور آپ خاموش ہو جائیں، تو انہوں نے کہا وعدہ کیا میں خاموش رہوں گا، لیکن بندہ ایسا جنہیں شریعت سے بالکل ہی الٹ کام ہو تو وہ بندہ کیسے خاموش ہو سکتا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ کشتی پہ سارے لوگ سوار تھے اور کشتی چل پڑی تھی، تو کشتی چلنے کے بعد جب اس تختی بان نے دیکھا ملا نے کہ وہ آ رہے ہیں خضر علیہ السلام، کیونکہ پہلے بھی خضر علیہ السلام وہاں سے گزرتے رہتے تھے اور وہ انتہائی نورانی چہرے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی نورانی چہرے والے تھے۔ انہوں نے کہا دو شخص آ رہے ہیں جو بڑے نیک اور صالح ہیں، تو لوگ کہنے لگے چلو بھائی اب کشتی نکل گئی، اب روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، انہوں نے کشتی کو روکا، پھر واپس کیا، پھر وہاں سے جو ہے ان کو سوار کیا، سوار کرنے کے بعد پھر چلے۔ اب جب اس وقت وہ بیٹھے تو ان کے چہروں سے اتنے متاثر ہوا وہ ملا جو تھا، انہوں نے کرایہ پوچھا، کرایہ دینے کی کوشش کی، انہوں نے کہا مجھے اب کرایہ رہنے دیا، یعنی کوئی بندہ نیک بیٹھ جائے، کوئی اللہ کا ولی آدمی، تو بندہ کہتا ہے یار چھوڑو یار، ہر سے کرایہ لے، اسے کرایہ نہ بھی دیا تو کیا ہے۔ گویا کہ اس کشتی بان نے ان سے ایک احسان کیا، ان کے ساتھ ایک بھلائی کی، ان سے کرایہ نہیں لیا۔ اب ایک بندوں سے کرایہ بھی نہیں دیا جا رہا، اور خضر علیہ السلام نے ان بندوں میں سے کوئی بندہ، ایک کشتی بھی نئی ہو اور اس نئی کشتی میں سے ایک پھٹا نکال دیا جائے، اور پھٹا نکالنے کے بعد کشتی تو داغدار ہو جائے گی،
اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی نیچے سے یا کسی جگہ سے نکال دے جہاں سے پانی اوپر آنے کا بھی خطرہ ہو اور ڈوب جانے کا بھی خطرہ ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تو آپ نے تختہ نکال دیا ہے تو آپ سب کو ڈبونا چاہتے ہیں، کیونکہ پانی کی موجیں زیادہ تھیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ڈبونا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے جو ایک بڑی ناپسند بات کر دی آپ نے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا اور ہمارا اور آپ کا چلنا مشکل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کہا کہ چلو جب میں بھول گیا تو اب میں دوبارہ بات نہیں کروں گا، پھر آگے چل پڑے۔ جب آگے چلے تو آگے پھر جو ہے دیکھا کہ جب دونوں چلیں تو ایک غلام کو دیکھا، وہ ایک گراؤنڈ تھا، میدان تھا، بچے وہاں کھیل رہے تھے، اور وہ نوجوان بچہ تھا، بھی خوبصورت لڑکپن تھا اس کا، خوبصورت بچہ تھا، اور اسے خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا، اس کی گردن بروڑی، اس کو مار دیا۔ اب ایک ناجائز بچے کو کوئی قتل کر دے اللہ کے نبی کے سامنے تو اس سے تو برداشت نہیں ہوگا کہ بھئی آپ کو قصاص نہیں، کسی اس کا کوئی قصور نہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ اس کو قتل کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ بھئی آپ نے ایک ناجائز بچے کو قتل کر دیا بغیر کسی جو ہے قصاص کے، یا بغیر کسی وجہ کے، اس کا قصور بھی نظر نہیں آ رہا ظاہری طور پہ، تو آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس نے خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آگے تھوڑا سا واقعہ آگے آنے والا، آگے وہ ایک بستی میں داخل ہوں گے، اور اس بستی میں ایک دیوار ٹوٹی پڑی ہوگی، اس دیوار کو نا پہلے تو بستی والوں سے کہیں گے کہ کوئی آپ کے پاس ہم بھوکے ہیں، ہم کو کھانا کھانا کھلاؤ، تو کسی نے ان کو کھانے کا نہیں پوچھا، سب ساڑھے کو کوئی کھانا کھانا نہیں۔ تو وہ دیوار گری پڑی تھی، تو دیوار کو انہوں نے کھڑا کر دیا۔ تو جب کھڑا کر دیا تو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے مل کر وہ دوبارہ درست کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کا اور ہماری جدائی کا وقت قریب آ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے نہیں بولنا جب تک میں آپ کو بتاؤں نا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ہمارا آپ کے چلنا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اب جدائی کا وقت تو آ ہی گیا تھا، میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے کشتی کا تختہ توڑا تھا، کیوں توڑا تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ کشتی وہاں سے ایک ظالم بادشاہ گزرنے والا تھا، وہ جس کی بھی نئی کشتی دیکھتا تھا اس کی کشتی اس سے چھین لیتا تھا، تو میں نے اس کا ایک تختہ نکال دیا، وہ داغدار ہو گئی، تو لہٰذا یہ تختہ تو وہ بعد میں پھر بھی لگا لے گا، لیکن اس وقت کے اس ظالم بادشاہ سے وہ اپنی کشتی بچا لے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جو بچہ آپ نے قتل کیا وہ کیا وجہ تھی؟ کہنا یہ بچہ ان کا ایک ہی بچہ تھا، اکلوتا بیٹا تھا، اور اس بچے نے کفر کرنا تھا، اس کی وجہ سے ماں باپ نے بھی کفر کر لینا تھا۔ اس بچے نے تو جنم میں جانا ہی تھا، اور اس بچے کی وجہ سے ماں باپ نے بھی جنمی ہو جانا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ جو اس بچے کو مار دیں، کہ بچے کم از کم ماں باپ تو جنمی ہونے سے بچ جائیں، تو اس کے پیچھے یہ فلسفہ تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے خضر علیہ السلام پوچھا جو آپ نے دیوار جو ہے گری پڑی تھی، تو وہ آپ نے انہوں نے ہمیں کھانا نہیں پوچھا، روٹی نہیں دی، اور آپ ان کی دیواریں سیدھی کرتے پھر رہے ہیں۔ کہا کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا مال تھا، تو آج ہم نے دیوار کھڑی کر دی۔ پہلے جب آپ کو پتہ ہے جب دیوار گر جاتی تو لوگ اینٹیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، تو اینٹیں اٹھا کے لے جائیں گے تو آج دن ایک دن بیچ میں سے خزانہ بھی نکال لیں گے۔ دیوار ہم نے اس لیے کھڑی کر دی، جب دیوار کھڑی ہو جائے گی تو 15-20 سال تو گزر ہی جائیں گے نا، جب بچے جوان ہوں گے پھر دیوار گرے گی تو وہ خزانہ خود ہی نکال لیں گے، تو لہٰذا اس کا کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا۔ یہ خضر علیہ السلام نے سارے کاموں کا بتایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔